ذرا تصور کیجیے، اگر آج آپ سے کہا جائے کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنے بہترین دوست کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں اور پوری دنیا آپ کی مخالفت کرے، پھر بھی آپ سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں، کیا آپ ایسا کر سکیں گے؟ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی جانیں گے جنہوں نے صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ یہی وہ شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے قریبی ساتھی بنایا اور جنہیں دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ان کی زندگی کا وہ واقعہ بھی بیان کریں گے جسے سن کر ہر مسلمان کا دل بھر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا، جنہیں ابو قحافہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر تھا۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2 سال بعد ہوئی۔ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، جو عزت، شرافت اور دیانتداری کے لیے مشہور تھی۔ بچپن ہی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم مزاج، سچے اور شریف طبیعت کے مالک تھے۔ عرب کے معاشرے میں جھوٹ، ظلم، شراب نوشی اور بت پرستی عام تھی، مگر آپ نے اپنی پاکیزہ فطرت کی وجہ سے ان برائیوں سے خود کو بچائے رکھا۔ تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ جوان ہوئے تو تجارت شروع کی، کپڑے اور دیگر سامان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ تجارت کی وجہ سے آپ نے عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور ہر جگہ اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ لوگ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا مال آپ کے سپرد کر دیتے تھے۔ اسی دوران آپ کی دوستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید مضبوط ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے اخلاق، سچائی اور کردار سے بخوبی واقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر وہ دن آیا جس نے طلا تاریخ کا رخ بدل دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تو بہت سے لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور مخالفت کی۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے نہ کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی معجزہ طلب کیا، نہ کوئی وقت لیا۔ انہوں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے والے اولین مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ خاموش نہیں بیٹھے، آپ نے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ انہی کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ مسلمان ہوئے۔ سوچئے، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں تک اسلام نہ پہنچاتے تو تاریخ کتنی مختلف ہو سکتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف زبان سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا مال بھی اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ مکہ میں جو غلام اسلام قبول کرتے ان پر سخت ظلم کیا جاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ ان میں سب سے مشہور نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہیں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، مگر وہ صرف ایک ہی لفظ کہتے تھے، احد، احد۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ صرف ایک غلام کو آزاد کرانا نہیں تھا، بلکہ انسانیت کو عزت دینا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو الصدیق کا لقب کیسے ملا؟ اس کا جواب بھی انتہائی دلچسپ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا اس رات کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم معجزہ عطا ہوا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو مکہ کے کفار نے اسے ناممکن قرار دیا۔ وہ خوشی خوشی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بغیر ایک لمحہ سوچے فرمایا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً سچ فرمائی ہے۔ اسی غیر متزلزل یقین کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الصدیق کا لقب عطا فرمایا، یعنی وہ شخصیت جو ہر حال میں سچ کی تصدیق کرے۔ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا تعارف تھا۔ آپ نے نہ صرف اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں
بلکہ ہر مشکل وقت میں حق کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ لیکن ابھی ان کی زندگی کا سب سے خطرناک اور یادگار مرحلہ باقی تھا۔ وہ لمحہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں سے صرف ایک شخص کو اپنا ساتھی منتخب کیا، اور وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ سچا ایمان صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی دولت، اپنا وقت، اپنی جان اور اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی عمر تقریباً 63 سال تھی اور آپ کو مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے وفادار بندوں میں سے ایک کو عطا فرمایا۔ آج بھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو وفاداری، سچائی، قربانی اور اخلاص کی مثالیں یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، یہ انہیں دوستوں کے ساتھ